تو آئے آج حصہ نمبر 5 میں سکندر اعظم، سقراط اور نوشیروان دل کی کچھ قصے سن لیتے ہیں۔ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس کا نام تم لوگوں نے سنا ہی ہوگا، سقراط لوگ کہتے سقراط اور ان کی رفیق حیات کا قصہ۔ سقراط کی بھی بہت بد مزاج تھی، طبیعت سے بہت زیادہ تیز تھی، بد مزاجی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سقراط کو بہت برا بھلا کہا اور ساتھ ساتھ اس پر مزید یہ بھی کیا نا کہ اس نے پانی کی بھری ہوئی ایک پتیلی تھی، اسے اٹھا کر سقراط پر پھینک ماری۔ تو سقراط نے کہا کہ اب کیا کریں گے، تو اسی بھی جہالت کر رہی، کیا ہم بھی جہالت کریں؟ تو کہا اچھا ذرا یہ بتاؤ، جب بادل گرجتے اور چمکتے ہو تو کیا برستے بھی ہے؟ تم تو گرج بھی رہے ہو اور برس بھی رہے ہو، عجیب بات ہے۔ سقراط اور ایک یونانی پہلوان، ایک یونانی پہلوان تھا، وہ ہمیشہ پچاڑا جاتا تھا، لوگ اس کو گراتے تھے مقابلے میں، اس کا ایک حریف تو اس پر غالب رہتا تھا۔ تو اس پیشے سے بیزار ہو گیا کہ چلو چھوڑ، کیا کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ جیت کسی اور کی ہوتی ہے۔ تو اس نے طبابت سیکھنی شروع کر دی، طبیب بننا اس نے شروع کر دیا۔ تو سقراط کو جب پتہ چل گیا نا کہ اس نے یہ والا پیشہ چھوڑا، یہ والا اختیار کیا، تو کہاں پہلے تو تم پچاڑ جاتے تھے نا، اب تو تم لوگوں کو پچاڑا کرو گے، کیونکہ تم نے طبابت شروع کر دی ہے۔ طبابت تو بہت مشکل کام ہے۔ فلقوس کی انصاف پسندی، فلقوس نے ایک شخص کو منصف مقرر کیا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ بالوں میں خضاب لگاتے تو اسے برطرف کر دیا اس کام سے، عہدے سے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضرت یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ جو شخص خضاب لگائے خود کو بھی دھوکہ دے گا، دنیا والوں کو بھی فریب دے گا، تو قابل اعتبار نہیں ہے، اور جو آدمی قابل اعتبار نہ ہو تو انصاف کہاں سے کرے گا، اس لیے یہ عہدے کا لائق نہیں ہے۔ فلقوس اور ایک سرجن جراح ڈاکٹر، ایک مرتبہ فلقوس کے گلے میں زخم ہو گیا تھا، تو جراح کو بھی موقع مل گیا کہ اب کیا کرو، اس سے اپنے کام کرواتے رہو اور جو کچھ کہنا ہے نا وہ کروا سکتے ہو۔ تو روزانہ جو ہے نا ایک نئی درخواست پیش کرنے لگے کہ میرا یہ کام کیا جائے، میرا یہ کام کیا جائے۔ فلقوس بھی تنگ ہو گیا، اور تنگ آ کے اس نے کہا کہ لے لے جو تیرا جی چاہے، لے لے اب، کیونکہ آج کل جو نا میرا گلا تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، اور جس کا گلا ہاتھوں میں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر درخواست قبول کرے گا۔ ڈیمستینز اور سکندر اعظم۔ ڈیمستینز یونان کے ایک مشہور خطیب تھا۔ سکندر اعظم نے جب ایتھنز کا علاقہ فتح کیا نا، تو اس کو جب دیکھا تو یہ جو حکیم تھا نا یا خطیب، ایک جگہ پڑا ہوا سو رہا تھا، تو سکندر جا کے اس نے وہاں اس کو لات مار دی۔ تو اس نے سکندر سے پوچھا کہ تم کون ہو، کس نے مجھے یہ لات ماری؟ سکندر نے جواب دیا یونان کا بادشاہ یہاں کھڑا ہے، تم سو رہے ہو یہاں۔ تو ڈیمستینز نے برجستہ جواب دیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یونان کا بادشاہ، لیکن لات مارنا گدھے کا کام ہے۔ شاہ بطلیموس اور حکیم اقلیدس۔ علم اقلیدس ایک علم ہے اور کتابی ہے، مشہور کتاب اقلیدس۔ شاہ بطلیموس نے ایک حکیم اقلیدس سے پوچھا کہ علم ہندسہ سیکھنے کے لیے کوئی آسان اور معمولی سا طریقہ ہے کہ اگر آدمی اسے اختیار کرنا تو علم ہندسہ سیکھ سکے، میتھمیٹکس وغیرہ، یہ جو ہے نا علم ہندسہ کہلاتے ہیں۔ تو حکیم اقلیدس نے کہا کہ بادشاہ سے اب افسوس یا افسوس کہ اس علم تک پہنچنے کے لیے کوئی شاہی سڑک نہیں جاتی۔ نوشیروان عادل اور ایک بوڑھا۔ نوشیروان عادل نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، زیتون کا درخت لگا رہا تھا۔ نوشیروان نے اس سے سوال کیا کہ یہ شخص، تیری عمر تو آخریت کو پہنچ گئی ہے،
مارنے کے قریب، اب اس درخت کے لگانے کا کیا فائدہ، کیونکہ زیتون کا درخت بہت بڑی مدت کے بعد پھل دیتے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو شخص نے کہا کہ بادشاہ جو درخت ہمارے بزرگوں نے لگائے ہیں نا ان کا پھل ہم کھا رہے، اور ہم بھی چاہتے نا کہ ہم کیا کر کے پھل کا درخت لگا کہ پچھلے والے لوگ ہیں نا وہ ہمارے ان درختوں کا پھل کھائے۔ تو نوشروان نے کہا یعنی بات تو یار اس کی ٹھیک لگ رہی۔ جب وہ کہتا نا تو 4000 دراہم دیتا تو اس کی عادت تھی۔ تو اس نے جب ایسا کہا نا تو اس بوڑھے کو بھی 4000 دراہم دینار دیے گئے۔ تو بڈھے نے عرض کیا دیکھیے حضور میرے درخت نے کس قدر جلدی پھل دیا اور پھلا۔ نوشروان نے پھر کہا پھر مقررہ دراہم دی اس نے، یعنی 4000۔ بڈھے نے کہا بادشاہ سے اب دیکھے میرے درخت نے تو ایک فصل میں 2 مرتبہ پھل دیا۔ نوشروان نے کہا پھر کہا کہ یعنی بات واقعی اس کی ٹھیک لگ رہی، اس نے تو نکال دیا مال، اور پھر حکم دیا نا کہ جلدی کرو ایسے جاؤ، فوج وغیرہ سالار حکم دے کہ جلدی جاؤ، اس بڈھی کی باتوں کے لیے تو میرا خزانہ ہی کافی نہیں ہوگا۔ نوشروان عادل اور ایک کوتاہ قد شخص کا قصہ۔ ایک روز ایک کوتاہ قد ٹگنا آدمی نوشروان کے دربار میں فریادی بن کر آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کوتاہ قد جو نہ ہوتے یہ شریر ہوتا ہے، کوتاہ قد والے جو ٹگنے لوگ ہوتے ہیں نا بہت شریر ہوتے ہیں، اور کہا کہ یہ میرا اکثر تجربہ بھی ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ شخص جو فریادی بن کر آیا نا فریاد کر رہے یہ بھی دغاباز جھوٹا ہو، تو ایسا نہ کہ ناانصافی کا دبا ہمارے دامن پہ لگے۔ اس فریادی نے فوراً بولا کہ حضرات حضور میں مدعی ہوں، اور جو مدعا علیہ ہے نا جس پر میں دعویٰ کر رہا ہوں، جس پر میرا دعوی مجھ سے زیادہ کیا ہے ٹگنا ہے،